السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ تمہارے پروردگار نے، تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ یہ ارم بھی کہلاتے تھے اور دراز قد تھے۔ ملک میں ایسے لوگ پہلے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ یہ سورہ الفجر کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر کیا ہے اور اس عذاب کی طرف اشارہ اس میں موجود ہے جو عذاب اس قوم کو اس وجہ سے ملا، اس قوم پر اس لیے وہ عذاب طاری ہوا کہ اس قوم نے اپنے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا۔ تو اسی کی طرف اللہ تعالیٰ غور کرنے کی دعوت دے رہا ہے کہ تمہیں اپنے رب کے اس عمل پر غور کرنا چاہیے جو اس نے قوم عاد کے ساتھ کیا، ایسی قوم کے ساتھ کہ اس جیسی کوئی اور قوم مضبوطی کے اعتبار سے نہیں تھی۔ بہت مضبوط قسم کی قوم ہم نے اٹھائی تھی، بنائی تھی، بڑی قوت ان کو عطا کی تھی، لیکن جب عذاب کا وقت اس کا آیا تو اس کو اس انداز سے تہس نہس کر دیا کہ آج صرف ان کے نشانات باقی ہیں۔ یہ قوم عاد کی طرف کس پیغمبر کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے، اس کا تذکرہ دوسری آیات میں ہے۔ ان میں سے ایک آیت یہ ہے جس کو میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کیا تم اس سے ڈرتے نہیں ہو؟ جواب میں اس کی قوم کے جو اونچے مرتبے کے لوگ تھے، بلند تھے، ملائے اعلیٰ تھے اس قوم کے، انہوں نے کہا قال الملأ الذین کفروا من قومه انا لنراک فی سفاہۃ وانا لنظنک من الکاذبین۔ تو انہوں نے جواب میں کہا، وہ بڑے لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، جنہوں نے ان کا انکار کر دیا ان کی قوم میں سے، تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو تمہیں بالکل ایک دم جہالت میں پا رہے ہیں، اور ہمارا گمان تو یہ ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ جواب میں حضرت ہود نے کہا قال یا قوم لیس لی بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ اے میری قوم، میں جہالت میں مبتلا نہیں ہوں، بلکہ میں تو رب العالمین کی طرف سے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، پیغامبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح الامین۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات سناتا ہوں اور تمہارا ہمدرد ہوں اور امین ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام مجھے دیا جاتا ہے اس کو جو کہ توں سنا دیتا ہوں تمہیں۔
یہ جواب حضرت نوح نے، حضرت ہود نے اپنی قوم کو دیا، قوم عاد کو۔ یہ بحث و مباحثے جو حضرت ہود کے اور ان کی قوم کے درمیان جاری ہوئے، ان کا تذکرہ قرآن کریم میں جگہ جگہ کیا گیا ہے۔ یہ بات تو پہلی ہی اس آیت میں بتا دی گئی، سورہ الفجر کی جو آیت ابھی میں نے پڑھی، کہ وہ قوم بہت مضبوط قسم کی قوم تھی، اس کے افراد جو تھے بہت مضبوط تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک ایک شخص 60 فٹ کے قد کا تھا، تو اس سے مقابلہ کرنے کے لیے دوسری قوموں کے کسی بھی شخص کو ہمت نہیں ہوتی تھی کسی بھی معاملے میں اس کے مقابلے پہ اس کی مخالفت کرے، وہ چاہے جتنا غلط کیوں نہ ہو۔ تو اپنی اس قوت کا وہ پورا فائدہ اٹھاتے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ لڑنے بھیڑنے میں، جنگ و جدل کرنے میں، لوگوں کا مال ہڑپ کرنے میں، لوگوں کو لوٹنے کھسوٹنے میں انہیں ذرا بھی اس بات کی شرم نہیں تھی، ذرا بھی اس بات کا خوف نہیں تھا کہ انہیں کسی کے سامنے جواب دہی کرنی ہے۔ بڑی آزادی سے اور بہت ہی بے باکی سے وہ لوگوں کے ساتھ ظلم کا رویہ اختیار کرتے تھے۔ دوسری طرف انہوں نے ایک یہ کام بھی کیا کہ حضرت نوح کے زمانے میں جن بتوں کو وہ لوگ پوجا کرتے تھے اور جن کے پوجنے والے عذاب میں مبتلا ہوئے تھے اور غرق ہو گئے تھے پوری طریقے سے، اب ان بتوں کو پوجنے والا کوئی نہیں رہا تھا، لیکن اب ان لوگوں نے، قوم عاد نے، ان بتوں کو پھر سے یاد کرنا شروع کر دیا، ان کے مجسمے، ان کی تصویریں بنا کے رکھ لیں، اور اپنی طرف سے بھی 2 بتوں کا اضافہ کیا۔ الحمدللہ۔ غرض یہ کہ وہ ایک طرف تو ان مذہبی گناہوں میں مبتلا تھے، حقیقت ہے کہ اعتبار سے بھی بے انتہا کمزور تھے، ان کو ایک اللہ پر اطمینان نہیں تھا، بہت سے خداؤں کا سہارا ڈھونڈتے تھے، اور دوسری طرف یہ کہ انہیں اپنی قوت پر بڑا ناز تھا، اور اسی وجہ سے ان کا معاملہ جو تھا ظالمانہ رویے انہوں نے اختیار کر رکھے تھے۔ ان سبھی باتوں کے سلسلے میں حضرت نوح، حضرت ہود ان کو سمجھاتے بجھاتے رہتے تھے، ٹوکتے رہتے تھے، لیکن یہ لوگ مان کر نہیں دیتے تھے۔ اور ظاہر ہے ہر قوم میں کچھ نہ کچھ بھلے لوگ ہوتے ہیں، تو کچھ ایسے لوگ بھی اس قوم میں حضرت ہود کی محنت کے، جدوجہد کے نتیجے میں ابھر کر کے آئے، جو حضرت ہود کے ساتھ ہو گئے، ان کا ساتھ دیا، ان کی تعلیمات کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی کو ڈھالنے کا عہد و پیمان کیا، اور یہ وعدہ بھی حضرت ہود سے کیا کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، اور اسی کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں گے، چوری چکوری، لوٹ غارت گری، ان سب چیزوں سے ہم بچیں گے، کسی پر ظلم نہیں کریں گے، کسی کا حق نہیں ماریں گے۔ یہ سب باتیں ماننے والے بھی کچھ لوگ تھے جو حضرت ہود کے ساتھ ہو گئے تھے، لیکن ایک بڑی تعداد قوم کی ایسے لوگوں کی تھی جو ان سب باتوں کی قائل نہیں تھی، نیکی کے راستے پر آنا نہیں چاہتی تھی۔ تو وہ حضرت ہود سے اسی طرح کی کٹ حجتی، بہتہ قسم کی بحث کیا کرتے تھے۔ جس جگہ یہ آباد تھے وہ جگہ آبادی کے اعتبار سے بہت اہم جگہ تھی۔ یمن کا جو پورا ایک ملک ہے جو بحر عرب کے کنارے کنارے واقع ہے، سعودی عرب کی جو سرزمین ہے، جو خشکی کا پورا علاقہ ہے، اس کے نیچے
کا علاقہ حصہ وہ پورے کا پورا سمندر کا کنارہ ہے، بہت بڑا کنارہ ہے۔ اس میں کچھ مقامات ہیں ایسے جو احقاف کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں ریت کے بڑے بڑے اونچے ٹیلے پائے جاتے تھے اس زمانے میں، اور آج بھی ان کے نشانات موجود ہیں۔ اس علاقے کو احقاف کہا جاتا تھا، تو ان کی بڑی آبادی تو اسی احقاف کی جگہ پہ تھی، لیکن چھوٹے چھوٹے ان کے اور قبیلے جو تھے وہ ادھر ریڈ سی جس کو بولتے ہیں، بحر احمر، اور ادھر عمان، جو خلیج عمان ہے جس کی، وہاں تک یہ پورا علاقہ پھیلا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قبیلے ان کے یہاں تک پھیلے تھے، لیکن مین اصل ان کی جو آبادی تھی وہ وہی احقاف کا علاقہ تھا، جو تقریباً اس پوری پٹی میں بیچ کے حصے میں، درمیانی حصے میں واقع ہے۔ تو عمان سے جو تجارتی قافلے گزرا کرتے تھے ان کو یہ لوٹتے تھے، اور عمان کی طرف لوٹ کر کے آنے والے یا عمان کی طرف تجارت کرنے کے لیے جانے والے جتنے قافلے تھے ان کو بھی لوٹتے تھے۔ تو ایک ایسی شاہراہ پر یہ ان کا قیام تھا، یہ رہ رہے تھے، جو عمان سے لے کر کے ادھر فلسطین تک کو جوڑتی تھی ایک دوسرے سے۔ عمان سے لوگ چلتے تھے اور یمن کے علاقے میں سمندر کے کنارے کنارے ہو کر کے گزرتے تھے، پھر بحر احمر آتا تھا، وہاں پہنچ کر یہ بحر احمر کے ساتھ ساتھ آج کل جو علاقہ سعودی عرب کا جازان کہلاتا اس میں سے ہوتے ہوئے، اور اس کے بعد پھر اور تھوڑا اوپر شمال میں ہوتے ہوئے مدائن، جہاں حضرت صالح کی قوم رہتی تھی، ادھر سے گزرتے ہوئے آگے تبوک کی طرف، پھر اور آگے جدہ، مدینہ، مکہ وغیرہ سے ہوتے ہوئے یہ پورا راستہ بہت بڑی شاہراہ تھی یہ، جو ادھر فلسطین تک جاتی تھی، اور فلسطین سے پھر مصر کی طرف بھی جاتی تھی۔ ادھر سے شام کے علاقے کے قافلے جو تھے وہ فلسطین کے آس پاس مل کر کے ایک دوسرے سے مل جاتے تھے، ادھر عراق کے قافلے بھی آ کر کے مل جاتے تھے، اور یہ پورے قافلے جو تھے انہی راستوں پہ چلا کرتے تھے۔ اور جب یہ قافلے ادھر سے گزرتے تھے ان کے علاقے سے، آج کے علاقے سے، تو وہ زیادہ تر لوگ عمان کی طرف جانے والے یا عمان سے آنے والے قافلے ہوا کرتے تھے۔ وہ تو تجارت کا مال لے کر کے جا رہے ہوتے تھے بیچنے کے لیے، یا پھر تجارت لے کر کے آ رہے ہوتے تھے اپنے علاقے میں کچھ اس سے کمانے کے لیے، تو ان کو یہ لوٹ لیا کرتے تھے۔ تو ان کا جو قیام تھا بہت ہی اہم جگہ پہ قیام تھا، اس کا فائدہ یہ پوری طرح سے اٹھاتے تھے، اپنی قوت کا بھی اور اپنے اس مقام کا بھی، اور ہر طرح سے ظالمانہ زندگی گزار رہے تھے۔ جب حضرت ہود کی تعلیمات کا کوئی اثر ان پر نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہو گیا کہ ان پر عذاب آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود کو اس کی خبر دے دی اور کہا کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے ان سے الگ ہو جاؤ، کو خاص دن متعین کر دیا، مقرر کر دیا کہ فلاں دن آپ یہاں سے چلے جائیں، ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ تو حضرت ہود نے اپنے تمام ساتھیوں کو پہلے ہی سے اطلاع دے دی کہ اب اس قوم کے ساتھ ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ہمیں اب یہاں سے الگ ہو جانا ہے ان لوگوں سے، اور اس پر عذاب آنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب ان پر بھیجا جن کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ یہ تو یہ سمجھ رہے تھے تو ہم تو بہت محدود جگہوں پہ رہ رہے ہیں، وہ اپنے خیموں کو بہت محدود سمجھتے تھے، خود اپنی قوت پر بڑا ان کو بھروسہ تھا، اور جو لڑنے بھڑنے کے ہتھیار ان کے پاس تھے وہ ان پر ناز کرتے تھے۔ ان کے ذہن میں بس یہی بات تھی کہ عذاب کے طریقے یہی ہو سکتے ہیں، کسی طریقے سے ہم پر کوئی جنگ کرے گا ہمیں، یا تو ہمیں مارے گا، یا ہم سے
مار کھائے گا یا مارے گا. یہی ذہن ان کے ذہن میں تھا کہ اسی طریقے سے عذاب بھی آ سکتا ہے ہمارے اوپر. ان کو یہ گمان نہیں تھا کہ عذاب تو زلزلے کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، عذاب تو بارشوں کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، اور آندھیوں کی شکل میں بھی آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آندھی کا عذاب تجویز فرمایا، اور ان کے اوپر 7 رات اور 8 دن بہت ہی تیز ہوا مسلط کر دی، اور یہ مستقل اس تیز ہوا میں تھپیڑے کھاتے رہے. ان کے خیمے اپنا نام و نشان کھو دیا انہوں نے. خود ان کا اپنا وجود جو تھا وہ اٹھا اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے سے انہیں اٹھا اٹھا کے پٹخا، اور یہ ان کا بدن چورا چور ہو گیا. ان میں جو لوگ وہاں رہ جانے والے تھے اس میں سے کوئی بھی نہیں بچا. کانہا اعجاز نخل خاویہ، اعجاز نخل خاویہ. ان کی حالت ایسی ہو گئی، الحمدللہ، ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ جیسے کھائے ہوئے کھجور کے تنے، جیسے کچلے ہوئے کھجور کے تنے. شاید کسی نے آپ لوگوں نے دیکھا ہو جو علاقے ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں کھجور کے درخت ہوتے ہیں، جب وہ گر جاتا ہے تو نیچے اگر اس کو ڈال دیا جائے تو 20 25 30 دن کے اندر ہی اندر کچھ پانی کے اثر سے، کچھ ہوا کے اثر سے اس کے سارے ریشے جو ہیں وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں، اور بالکل ایک ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ایک گھاس پھوس تھی جو لمبی لمبی لائن میں رکھی ہوئی ہے، بچھی ہوئی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کی جو حالت ہوئی تھی اس کو مثال دے کر کے کہا ہے کہ جیسے وہ کھائے ہوئے اور بجھے ہوئے اور چھپے ہوئے یا گلے ہوئے سڑے ہوئے کھجور کے تنے رہ گئے ہوں، ان کے جسموں کا یہ حال ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب ان کو دیا. جس قوم پر اللہ کے رسول حضرت ہود نے محنت کی، جد و جہد کی، کوشش کی ان کو سمجھانے کی، اور جس قوم پر عذاب آیا وہ عاد اولیٰ کہلاتے ہیں. تو عاد اولیٰ کے بعد جو بچے، جو لوگ عذاب سے بچ گئے حضرت ہود کے ساتھ جو تھے، جو وہاں سے ہٹ گئے تھے، وہ عاد ثانی کہلاتے ہیں. تو عاد اولیٰ تو بالکل ختم ہو گئے، برباد ہو گئے، لیکن عاد ثانی کی آبادی برقرار رہی. وہ پھر سے آباد ہوئے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو کے ساتھ معاملہ کرم کا کیا، مہربانی کا کیا. زمین میں آباد رہے، مدت دراز ان کے اثرات قوم کے رہے، لیکن نیک اثرات رہے. وہ اللہ سے توبہ کرنے والے تھے، اللہ سے محبت کرنے والے تھے، اور اللہ کی اطاعت کرنے والے، اسی کی عبادت کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیغمبروں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی تعلیمات جو ہم تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچی ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے ان میں روشنی کا ذریعہ پیدا فرمائے. اللہم آمین یا رب العالمین.